بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ کی توفیق سے آج ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 اور 60 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے، ہمیں علم نافع عطا کرے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنی کتاب مقدس کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنائے۔ گزشتہ دروس میں ہم نے جو ذکر کیا تھا کہ پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام و احترام کرنے والے اور آپ پر درود و سلام بھیجنے والے، ان کے اجر و ثواب کا ذکر کیا گیا، اور پھر ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کرتے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے بھی اذیت پہنچاتے، جسمانی طور پر یا روحانی طور پر، اور پھر عام مسلمانوں کو وہ تکلیف پہنچاتے، تو ان کی سزا اور ان کے جرم کا ذکر کیا گیا۔ آج اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کریمہ میں مسلمان خواتین، جن میں سر فہرست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بنات طیبات، اور پھر عام خواتین ہیں، ان کا ذکر کیا کہ ان کو بھی کسی طرح سے اذیت پہنچانا، ان کی تکلیف پہنچانا، یہ بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی، اے نبی۔ یہ خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں کئی مقامات پہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا آپ کے لیے ارشاد ہے، قل لازواجک، آپ فرما دیجئے اپنی ازواج مطہرات کو۔ ازواج زوج کی جمع ہے اور اس کا معنی بیوی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، چونکہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت 9 ازواج مطہرات آپ کے عقد نکاح میں تھیں، وہ ساری کی ساری ان کو اللہ رب العزت نے جو شان اور مرتبہ عطا کیا، جتنی بھی آپ کی ازواج مطہرات ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اس صورت کے شروع میں فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد ایک سے زیادہ تھی، اس لیے ازواج کے لفظ سے خطاب کیا گیا، اور پھر کتنی تھی، تو جن کے ساتھ آپ نے عقد نکاح کیا ان کی تعداد 11 تھی، اور جس وقت آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت آپ کے نکاح میں 9 ازواج مطہرات موجود تھیں، 2 آپ کی حیات طیبہ میں وفات پا چکی تھی۔ فرما دیجئے اپنی ازواج کے لیے، و بناتک، کل ازواجک و بناتک، بنات بنتن کی جمع ہے۔ بنت سے مراد بیٹی، انسان کی جو نسبی بیٹی ہے۔ یہ صیغہ بھی جمع کا استعمال ہوا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صرف ایک نہیں تھی،
آپ کی بیٹیاں، کیونکہ عربی زبان میں جمع کا صیغہ 3 سے اوپر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی گرامر کے اندر 1 کے لیے واحد اور 2 کے لیے تثنیہ اور 2 سے اوپر کے لیے 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بنات جمع کا صیغہ ہے۔ تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طیبات وہ 1 یا 2 نہیں تھی، بلکہ 3 یا 3 سے زیادہ تھی۔ اور کتنی تھی، ان کا ذکر حدیث پاک میں آ گیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو 4 بنات طیبات عطا کی، 4 بیٹیاں عطا کی۔ سب سے بڑی بیٹی، ان کا نام نامی اسم گرامی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور چاروں کی 4 بنات طیبات آپ کی وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے تھی۔ تو آپ کی پہلی لخت جگر کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ابو العاص ابن الربیع کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی دوسری لخت جگر، جن کا نام سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، رقیہ، ان کا نکاح سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور جب جنگ بدر سے فتح یاب ہو کر جنگ بدر کے ایام میں وہ بیمار تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ میں ساتھ نہیں لے کر گئے تھے۔ آپ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ اپنی وائف کی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کریں، آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا بدر میں شریک ہونے والے مجاہدین کو ملے گا۔ تو جس دن آپ فتح یاب ہو کر واپس مدینہ طیبہ میں پلٹے، تو اسی دن ہی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ ابھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو دفن کر کے فارغ ہوئے ہی تھے کہ وہاں سے اطلاع مل گئی کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی ہے جنگ بدر میں۔ تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری لخت جگر، جن کا نام سیدہ ام کلثوم تھا، تیسرے نمبر پر جو تھی، ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، جس سے جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ جو میری دانست کے مطابق کسی اور امتی کے حصے میں نہیں آیا۔ ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے جن کے نکاح میں آئی ہوں، یہ اعزاز اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، اور پھر وہ بیٹیاں بھی سید الانبیاء رحمۃ للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر۔ وہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ عام طور پر جو لوگ یہ شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جی کیسے داماد ثابت ہوئے، کیسے نہیں ثابت ہوئے، تو دنیا کے اندر ایک عام قاعدہ ہے کہ اگر عمومی کسی آدمی کو نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی کے ساتھ کیا ہو اور اس داماد نے اس کو تنگ کیا ہو ساری زندگی، تو اس بیٹی کی وفات کے بعد کوئی بھی اس کو اپنی دوسری بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی بیٹی کی وفات کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسری بیٹی عطا کرنا، یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان پہ بہت خوش تھے، ان پہ بہت خوش تھے۔ اور چوتھی بیٹی، جن کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، جو حسنین کریمین کی ماما ہیں، جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اور وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو 4 بیٹیاں عطا کی، تو ان میں سے انکار کرنا کسی ایک بیٹی کا بھی
تو یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ اب وہ لوگ، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اب پھر الفاظ پہ غور کیجئے، وہ بناتی کا، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی بیٹی تھی، ایک سے زیادہ نہیں تھی، تو انہیں جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، تو کہتے ہیں اس سے مراد امت کی بیٹیاں ہیں، امت کی خواتین ہیں، جو آپ کی روحانی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ دعویٰ بھی غلط ہے، کیونکہ امت کی خواتین کے لیے اللہ رب العزت نے اگلے لفظ میں وضاحت کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے مراد امت کی خواتین ہوتی، ساری امت کی جو خواتین ہیں امہات المومنین کے علاوہ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی بیٹیاں، تو اگر اس سے مراد امت کی خواتین ہوتی تو پھر اگلا جملہ جو ہے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی عورتوں سے بھی فرما دیجئے، تو یہ کہنے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صلبی اور نسبی بیٹیاں ہیں، اس سے مراد روحانی بیٹیاں نہیں ہیں، ان کا ذکر بعد میں آ گیا ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ حکم کیا ہے، ان کو کیا فرما دیجئے، کیا حکم دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جلابیب جو ہے یہ جلباب کی جمع ہے، اور جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو، جو خواتین بڑی چادر لیتی ہیں۔ تو فرمایا کہ مسلمان اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی بنات طیبات سے اور مسلمان خواتین سے فرما دیجئے یدنین علیہن۔ یدنین کا معنی ہوتا ہے لٹکا لینا، کسی چیز کو لٹکا لینا، تو گو اس کا معنی یہ ہے کہ من جلابیبہن، تو من بتا رہا ہے کہ اپنی بڑی چادر کا کچھ حصہ اپنے چہرے پر لٹکا لیجئے۔ تو گویا کہ یہ آیت حجاب ہے، یہاں سب کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سب کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ حکم دے کر پردے کا، تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ پردہ اصل میں جو باقی جسم کے ساتھ چہرے کا پردہ بھی ہے، چہرے کا پردہ بھی ہے۔ چہرے کا پردہ تو اصل پردہ ہے، چہرے کا پردہ تو اصل پردہ ہے، جیسا کہ اس حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جس میں منافقین نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی، تو وہ پیچھے رہ گئی تھی اپنے ہار کی تلاش میں، تو پھر وہاں لیٹ گئیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلے گا کہ میں ساتھ نہیں ہوں تو آپ یہیں سے مجھے لینے کے لیے آئیں گے۔ تو آپ نے جو پیچھے صحابی چھوڑے تھے صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اماں جان کی آنکھ کھل گئی، تو انہوں نے فوراً اپنے چہرے پر پردہ کر لیا۔ تو فرماتی ہیں انہوں نے مجھے دیکھا تھا پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے، پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا، پردے کی آیات نازل ہونے کے بعد نہیں دیکھا، تو گویا کہ پردہ، چہرے کے پردے کا حکم دیا گیا۔ اور یہی حقیقت ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جس طرح پہلے آیات میں ذکر ہوا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تو جاہلیت الاولیٰ کا تبرج کیا تھا کہ وہ خواتین بناؤ سنگار کر کے ننگے منہ باہر نکلتی تھی، بازاروں میں گھومتی تھی۔ تو مسلمان خواتین کو حکم دیا گیا کہ مسلمان خواتین پردہ کر کے وہ باہر جائیں، گھر سے باہر نکلیں اور پردہ کریں۔ اس کی آگے حکمت بیان کی ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَا، یہ زیادہ لائق ہے کہ وہ پہچانی جائیں، یعنی مسلمان خواتین کی پہچان ہو جائے کہ یہ پردے دار خاتون ہے، پردہ کرنے والی خواتین ہیں، تاکہ فلا یؤذین، ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، یہ زیادہ لائق ہے کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یؤذین، اور وہ تکلیف نہ پہنچائی جائیں، یعنی ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالی ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اگر اب بھی یہ لوگ جو منافق ہیں اور جن کے دل میں بیماری ہے یہ باز نہ آئے۔ منافق تکلیف پہنچاتے تھے، مسلمان خواتین کے راستے میں بیٹھے رہنا، چوکوں چوراہوں میں کھڑے رہنا، تو یہ جہاں سے خواتین بھی گزرتی ہوں اور ان کو گزرتے وقت تکلیف ہوتی تھی، جو پردے دار خواتین تھیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر یہ منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ لوگ، والمرجفون فی المدینہ، مرجف کہتے ہیں افواہ پھیلانے والے، شوشے چھوڑنے والے، اور مدینہ کے اندر افواہیں پھیلانے والے،
یہ اگر اب بھی باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم ان کا علاج کریں گے۔ کیا علاج کریں گے؟ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ۔ اغرا یغری کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی پر مسلط کرنا۔ ہم آپ کو ان پر مسلط کریں گے، اس طرح آپ کو ان پہ غلبہ اور تسلط آپ کا قائم ہوگا۔ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، تو وہ یہ سوائے چند روزوں کے، چند دنوں کے، وہ اس شہر میں نہیں رہ سکیں گے، آپ کے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے۔ یعنی پھر جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کو مدینہ طیبہ سے یہودیوں کو جلا وطن کیا اور وہ مدینہ سے نکال دیا۔ ملعونین، ان پر پھٹکار ہے، وہ لعنت کیے گئے ہیں۔ اینما ثقفوا، جہاں بھی پائے جائیں۔ اخذوا، پکڑے جائیں گے۔ وقتلوا تقتیلا، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اگر یہ باز نہ آئے تو پھر ان کو یہ سزا دی جائے کہ یہ آپ کے پاس، یہاں آپ کے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے، جہاں بھی یہ آپ کے قابو میں آ جائیں تو ان کو یہ پکڑے جائیں۔ وقتلوا تقتیلا، اور ان کو تہہ تیگ کر دیا جائے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے ان لوگوں کے اندر جو پہلے گزر چکے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ وہ ایک ہی ہے، ایک قسم کے مجرموں کو سزا دینے کا اللہ تعالیٰ کا طریقہ ایک ہی چلا آ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو بار بار باز نہیں آتے اور مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، اور مسلمان خواتین کو، ازواج مطہرات کو، نبی علیہ السلام کی بنات طیبات کو اور عام مسلمان خواتین کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور غلط افواہیں پھیلاتے ہیں، تو یہ اگر باز نہ آئے تو یہ آپ کے پاس پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے، یعنی ان کو مدینے سے نکال دیا جائے گا۔ پھر جہاں بھی یہ آپ کو ملیں گے ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا، پکڑے جائیں گے اور قتل کر دیے جائیں گے یا تہہ تیگ کر دیے جائیں گے۔ انشاءاللہ یہاں سے کل کا درس شروع کریں گے اگلی آیت کریمہ سے۔ ابھی میرا درس ہے، میں نے سالمیہ میں پہنچنا ہے، تو انشاءاللہ کل کے درس میں پھر باقی باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔